اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا روزانہ 70 مرتبہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک دعا ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اگر کوئی شخص کوئی بھی منصب، عہدہ یا رزق چاہتا ہے اور ایسا کہ جو آج تک کسی کو نہیں ملا، اور آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر دعا قبول ہو اور آپ کو سب کچھ مل جائے، تو آپ روزانہ 70 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا اور حاجت قبول ہوگی۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے وہ دعا ہمیں قرآن پاک میں سکھائی ہے اور وہ دعا آج میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ دعا کی، اللہ نے انہیں ایسا منصب عطا فرمایا، ایسا اقتدار عطا فرمایا اور ایسی دولت اور ایسا رزق عطا فرمایا جو بعد میں قیامت تک کسی کو نصیب نہیں ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یا دیگر انبیاء کی جو دعائیں قرآن پاک میں ہیں، اگر ہمیں ان کا صحیح طریقے سے ادراک ہو جائے اور ہم ان دعاؤں کو پڑھنے کا صحیح انداز آ جائے تو یہ دعائیں ہی ہمارے لیے کافی ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، جیسے ہم لوگ ادھر ادھر کے وظیفے پڑھتے ہیں، ایسے الفاظ پڑھتے ہیں جن کا بعض اوقات ہمیں معنی بھی نہیں پتہ ہوتا، اور بعض اوقات لوگ ایسی چیزوں کا نام لیتے ہیں کہ آپ ہمیں بتا دیں کہ ہم اس کے عامل بن جائیں اور اس کو کیسے پڑھیں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، جن چیزوں کی کوئی سند نہ ہو انہیں پڑھنا بھی نہیں چاہیے۔ قرآنی الفاظ، انبیاء کی دعائیں اتنی بڑی تعداد میں ہیں، آپ دیکھیں ہر نبی کی دعا قرآن پاک میں اللہ نے ہمیں بتائی ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا بہت ہی زیادہ تاثیر اور طاقت والی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ دعا اتنی طاقتور ہے کہ اگر ایک بندہ نوکری چاہتا ہے، کوئی ایسی نوکری جو اس کے معیار کے مطابق ہو، اس کی تعلیم کے مطابق ہو، اب وہ بندہ تعلیم یافتہ تو ہے لیکن اسے نوکری چھوٹی مل رہی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے میری تعلیم کے مطابق نوکری مل جائے، تو یہ دعا وظیفہ حیات بنا لے، اسے پکڑ لے، انشاءاللہ تھوڑے ہی عرصے میں اللہ تعالیٰ اسے وہ نوکری عطا فرمائیں گے جو اس کے وہم اور گمان سے بھی زیادہ ہوگی۔ اب ایک بندے کے پاس ہنر ہے، دماغ ہے، وہ کاروبار کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس اسباب نہیں ہیں، تو انشاءاللہ اللہ اسے وہ اسباب عطا فرمائیں گے کہ ایک بندے کے پاس کاروبار ہے لیکن اس میں ترقی نہیں ہے، وہ آگے نہیں بڑھ رہا، تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے اسے اتنی ترقی عطا فرمائیں گے۔ یا اس طرح جو انسان اقتدار چاہتا ہے، اختیارات چاہتا ہے یا کوئی اور معاملات ہیں، تو اللہ اس کے معاملات میں ایسی برکت عطا فرمائے گا کہ جس میں اس کی عزت بھی ہوگی، اس کی بلندی بھی ہوگی۔ یعنی یہ دعا آپ سمجھ لیں کہ سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں سکھائی ہے۔ یہ امت محمدیہ پر احسانات ہیں کہ اللہ نے کسی نبی کی امت کو اس طرح عظیم دعائیں نہیں دی جو نبیوں نے اللہ سے مانگی اور اللہ رب العزت نے انہیں فوراً مقبول فرما کر وہ چیز انہیں عطا فرما دی، گویا وہ اس میں اعظم ہو گیا اور وہ نبیوں کی خاص دعائیں ہو گئی۔ ناظرین، اللہ رب العزت کا کلام کھولیں، آپ کو کائنات کی سب سے عظیم ہستیاں انبیاء علیہم السلام کی دعائیں مل جائیں گی، لیکن ہوتا کیا ہے، اصل میں کمزوری کہاں پر ہے کہ ہم قرآن پاک پر غور نہیں کرتے۔ اللہ پاک قرآن میں کہتا ہے کہ تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اب یہ قرآن پاک ایسی تدبر والی چیز ہے کہ اگر آپ ساری زندگی قرآن پاک علم پر مہارت حاصل کر لیں تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ جیسا بندہ جو تفسیر کا ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، اللہ نے انہیں مہارت دی ہے کہ اتنی کتابیں لکھی تفسیر پہ، لیکن پھر بھی آپ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی قرآن کھولتا ہوں مجھے نیا علم مل جاتا ہے، نئی چیز مل جاتی ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر میں اور آپ تو کچھ جانتے ہی نہیں ہیں، ہمیں تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، تو ہم قرآن کھولتے بھی نہیں کہ ہمیں قرآن سے کوئی فہم حاصل ہو جائے۔ الحمدللہ میں نے اسی لیے قرآن پاک کی آیات اور ان کا ترجمہ اور اس کا وظیفہ الحمدللہ بتانا شروع کیا ہے، اور اس پر مضبوطی سے کاربند ہوئے کہ صرف لوگوں کو اللہ کے قرآن سے جوڑنا ہے، قرآن کا فہم حاصل کرنا ہے، اور اس قرآن فہمی کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو لاکھوں کی تعداد میں ہے جو کہ الحمدللہ قرآن پاک سے جڑ گیا ہے اور قرآن پاک کے ترجمے کو سمجھنا شروع ہو گیا ہے۔
اب آپ دیکھیے، یہ ایک دعا ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے، اور ایک آیت جو بندہ پڑھ لیتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو 1000 نوافل کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے، دعا اتنی مضبوط ہے کہ یہ دعا پڑھنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا۔ آپ اس کو اگر یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو 2 چیزیں لازمی ہیں۔ ایک یقین ہو کہ جو چیز آپ پڑھ رہے ہیں اس سے میرا کام ہو جائے گا، اور دوسرا یقین ہو کہ جس کی بات ہے وہ سچا ہے، اس پہ مجھے اعتماد ہے۔ تو اب یہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ ناظرین، یہ بات اللہ کی ہو رہی ہے کہ آپ کا اللہ پر یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ دوسرا، کلام اللہ پہ آپ کا یقین مضبوط ہونا چاہیے کہ میرا مسئلہ انشاءاللہ اس سے ضرور حل ہوگا۔ ناظرین، حضرت رابعہ بصری کی سب سے عظیم، سب سے درد بھری اور سب سے پاکیزہ کہانی وہ ہے جو ان کی آخری راتوں کی کہانی ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جو صدیوں سے عاشقوں کے سینوں میں آگ لگاتا چلا آیا ہے۔ ایک رات رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ بستر مرگ پر تھیں۔ جسم کمزور، سانس اکھڑ رہی تھی، مگر آنکھیں ابھی بھی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ گھر میں ان کے چند قریبی مریدین بیٹھے رو رہے تھے اور سب کہہ رہے تھے، اماں دعا کرو کہ اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے، اماں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کمزور آواز میں مسکرا کر سب کی طرف دیکھا اور بولی، خاموش ہو جاؤ سب، تمہیں کیا معلوم کہ میں کس سے ملنے جا رہی ہوں؟ میں 40 سال سے اس کی یاد میں جل رہی ہوں۔ اب جب وہ مجھے بلا رہا ہے، تم جنت کی باتیں کر رہے ہو۔ ارے جنت تو اس کے قدموں کی خاک ہے، میں تو اس ذات بے نیاز کو مانگتی ہوں۔ مجھے جنت نہ دکھاؤ، بس اس کا دیدار دکھا دو۔ ناظرین، ایک مرید نے روتے ہوئے کہا کہ اماں، اگر جنت نہ مانگو گی تو اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ رابعہ ہنس پڑی اور ایسی ہنسی کہ کمرے میں نور پھیل گیا۔ بولی، بیٹا، جس کے عشق میں جلی ہوں وہ ناراض ہو کر بھی مجھ سے پیار کرتا ہے۔ میں نے اسے اپنا بنا لیا ہے، اب ناراضگی کی کیا مجال؟ اب میری ایک ہی خواہش ہے کہ میں مرتے دم اس کا نام لوں اور وہ مجھے اپنا نام لے کر بلائے۔ ناظرین، رات گہری ہو گئی اور رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی سانسیں اب باریک ہو جا رہی تھیں۔ اچانک انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور بلند آواز میں پکارا، اے میرے معشوق، اے میرے رب، اب تو آ بھی جا، میں تھک گئی ہوں تیری یاد میں، اب تو مجھے اپنے اندر سمو لے، میں تیری ہوں، تو میرا ہو جا۔ ناظرین، یہ کہتے کہتے ان کی آواز رک گئی، سر ایک طرف جھک گیا، لیکن آنکھیں اب بھی کھلی تھیں اور مسکراہٹ اب بھی ہونٹوں پر تھی۔ اسی لمحے کمرے میں ایسی خوشبو پھیلی جس سے سارا بسرا گلاب کا باغ بن گیا۔ دیواروں سے نور ٹپکنے لگا اور مریدوں نے دیکھا کہ رابعہ کا جسم تو وہیں پڑا ہے، مگر ان کی روح آسمان کی طرف اڑ رہی ہے، اور آسمان سے ایک آواز آ رہی تھی، اے رابعہ، تو نے مجھے مانگا تو صحیح، آج میں تیرا ہو گیا۔ اب تو نہ رہی، نہ میں رہا، بس محبت رہ گئی۔ مریدین رو پڑے اور ایک نے پوچھا، اماں مر گئیں یا مل گئیں؟ دوسرے نے جواب دیا، نہ مر گئیں نہ مل گئیں، بلکہ ہو گئیں، وہ اللہ والی ہو گئی۔ ناظرین، اس رات سے بصرہ میں ایک بات مشہور ہو گئی کہ جب کوئی سچی محبت سے اللہ کو پکارتا ہے تو رابعہ کی روح آتی ہے اور کہتی ہے کہ ڈرو مت، رو مت، میں نے بھی تو یہی مانگا تھا اور وہ مجھے مل گیا، تو بھی مانگ، وہ تجھے بھی مل جائے گا۔ اے اللہ، رابعہ بصری والی وہ بے خودی، وہ بے نیازی، وہ جنون گنہگاروں کے حصے میں بھی ڈال دے۔ ہم بھی ایک بار سچے دل سے کہہ سکے کہ اے اللہ، نہ جنت چاہیے نہ دوزخ کا ڈر ہے، بس تو چاہیے۔ بھائیوں اور بہنوں، حضرت سلیمان علیہ السلام سے ایک مرتبہ یہ ہوا کہ انہوں نے کسی مسئلے میں انشاءاللہ نہیں بولا، تو اس پر جو ان کو تھوڑا سا افسوس ہوا کہ میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے۔ اب میں اور آپ انشاءاللہ بولے ہی نہ، ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہی نہیں۔ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، وہ جو اللہ کے برگزیدہ ہستیاں ہیں، ان کے نزدیک وہ بڑے گناہ مانے جاتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ والد کے انتقال کے بعد کم عمری میں ہی تخت نشین ہو گئے، اور آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ سلیمان بن داؤد کی والدہ نے ایک دفعہ نصیحت فرمائی کہ بیٹا، رات بھر سوتے ہی نہ رہا کرو، اس لیے کہ رات کے اکثر حصے کو نیند میں گزارنا انسان کے قیامت کے دن
اعمال خیر سے محتاج بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے معجزات عطا کیے کہ ایسی عظیم بادشاہت جو ان سے پہلے کسی کو نصیب نہ ہوئی اور نہ ہی ان کے بعد کسی کو میسر آئے گی، انسانوں کے علاوہ جنوں اور شیاطین کو ان کے تابع کر دیا۔ ہر طرح کے جانوروں کو نہ صرف آپ علیہ السلام کا فرما بردار کیا بلکہ ان کی بولیاں سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی۔ ہوا کو آپ کے لیے مسخر کر دیا کہ آپ علیہ السلام ایک ماہ کی مسافت صبح اور شام میں طے کر لیا کرتے تھے۔ ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے جاری کیے۔ قرآن مجید کی 7 سورتوں میں 16 مقامات پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے علم و حکمت، فہم و فراست، ذہانت اور بے پناہ قوت فیصلہ سے نوازا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں 2 افراد ایک مقدمہ لے کر حاضر ہوئے۔ ان میں ایک بکری والا تھا اور دوسرا کسان تھا۔ کسان کا دعویٰ تھا کہ اس شخص کی بکریوں نے میرے کھیت میں گھس کر اسے تباہ اور برباد کر ڈالا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے علم اور تجربے کے پیش نظر فیصلہ دیا کہ کھیتی کا نقصان بکریوں کے ریوڑ کی قیمت کے برابر ہے، لہٰذا بکریوں کا پورا ریوڑ بطور تاوان مدعی کو دے دیا جائے۔ فریقین عدالت سے باہر نکلے تو دروازے پر نوعمر حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مقدمے کے بارے میں دریافت کیا اور فیصلہ سن کر دونوں کو لے کر والد محترم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گزارش کی کہ اگر اجازت ہو تو اس فیصلے سے متعلق اپنی رائے پیش کروں، اور اجازت ملنے پر حضرت سلیمان علیہ السلام بولے کہ آپ بکریاں تو کھیت والے کو دے دیں تاکہ وہ ان سے بھرپور فائدہ اٹھاتا رہے، اور کھیت کی زمین بکریوں والے کے سپرد کر دیں کہ وہ اس میں کاشت کر کے کھیت کو اس حالت میں لے آئے جیسا بکریوں کے چرنے سے پہلے تھا، پھر کھیت واپس کسان کو دے دیں اور بکریاں بکری والے کو دے دیں۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ فیصلہ حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت پسند آیا، اور قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور داؤد اور سلیمان کو یاد کیجیے جب وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئی تھیں، اور ہم ان کے فیصلے میں موجود تھے اور ہم نے ان کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار، میری مغفرت فرما اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد کسی کو بھی میسر نہ آئے، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ اور ناظرین، یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا اللہ کے دین کے غلبے کے لیے تھی، چنانچہ اللہ عز و جل نے دعا قبول فرمائی اور انہیں عظیم الشان حکومت عطا فرمائی۔ آپ ہفتے اقلیم کے بادشاہ تھے اور دنیا کی ہر شے آپ کی مطیع اور فرما بردار تھی۔ ہوا کو حکم دیتے تو وہ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرتی، چرند پرند ہر حکم کی تابعداری کے لیے حاضر ہوتے، سرکش جنات ہر وقت ہاتھ باندھے احکامات کی بجا آوری کے لیے تیار رہتے، اور شیاطین زنجیروں میں جکڑے رہتے۔ سورۃ الانبیاء میں ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے تیز ہوا سلیمان کے تابع کر دی جو ان کے حکم سے اس ملک میں چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی تھی، یعنی ملک شام، اور ہم ہر چیز سے باخبر ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہوا کے مسخر کرنے کا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس وقت پیش آیا جب آپ علیہ السلام اپنے لشکری گھوڑوں کے معائنے میں مصروف تھے کہ اسی اثنا میں آپ کی عصر کی نماز فوت ہو گئی۔ چونکہ غفلت کا سبب گھوڑے بنے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے خوبصورت اور بیج بہا گھوڑوں کو ذبح کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اپنی سواری کے جانور قربان کیے تو اللہ نے انہیں اس سے بہتر سواری عطا فرمائی اور ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کا واقعہ قرآن کریم میں بھی درج ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل مہینے بھر کی ہوتی تھی اور شام کی بھی، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام سلطنت اور لشکر تخت پر بیٹھ جاتے اور جدھر آپ علیہ السلام کا حکم ہوتا ہوائیں اسے اتنی رفتار سے لے جاتی کہ ایک مہینے جتنی مسافت صبح سے دوپہر تک کی ایک منزل میں طے ہو جاتی، اور پھر اسی طرح ایک مہینے کی مسافت دوپہر سے رات تک میں، یعنی اس طرح ایک دن میں 2 مہینوں کی مسافت طے ہو جاتی تھی۔ ابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر سے نقل کیا ہے کہ تخت سلیمانی پر 6 لاکھ کرسیاں رکھی جاتی تھیں جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان انسان اور ان کے پیچھے اہل ایمان جنات بیٹھتے تھے۔
پھر پرندوں کو حکم ہوتا کہ وہ تخت پر سایہ کر لیں تاکہ آفتاب کی تپش سے تکلیف نہ ہو۔ ہوا اس عظیم الشان تخت کو اٹھا کر جہاں کا حکم ہوتا وہاں پہنچا دیتی، اور بعض روایات میں ہے کہ اس ہوائی سفر کے وقت پورے راستے حضرت سلیمان علیہ السلام سر جھکائے اللہ کے ذکر اور شکر میں مشغول رہتے۔ تو ناظرین، آج کے وظیفے کی جانب چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ بہن بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جن جن بہن بھائیوں نے اپنا نام لے کر خصوصی اجتماعی دعا کرنے کا کہا تھا، اللہ کے فضل و کرم سے ان سب کا نام لے کر خصوصی اجتماعی دعا میں ان کے لیے خاص طور پر دعا کروائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو درپیش تمام مشکلات، تمام مسائل حل فرمائے اور ان سب کی تمام جائز حاجات اور خواہشات پوری فرمائے۔ اور آپ میں سے جو بہن بھائی چاہتے ہیں کہ ان کے لیے بھی ہم اجتماعی خصوصی دعا میں ان کا نام لے کر دعا کروائیں، تو وہ اپنا نام کمنٹ باکس میں لکھ دیجئے۔ انشاءاللہ ان سب کے لیے خصوصی اجتماعی دعا کروائی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ ان سب کے بھی تمام مسائل حل فرمائے اور ان سب کی تمام نیک جائز حاجات پوری فرمائے۔ تو اپنا نام کمنٹ باکس میں لکھ دیجئے، انشاءاللہ آپ سب کے لیے دعا کروائی جائے گی۔ تو ناظرین، اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ اگر کوئی بھی شخص امیر ہونا چاہتا ہے تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا روزانہ 70 مرتبہ ضرور پڑھا کرے، انشاءاللہ آپ کی تمام دعائیں قبول ہوں گی۔ دنیا کی کوئی بھی خواہش آپ کی ہے جو آپ بیان بھی نہیں کر سکتے، تو آپ سورۃ الصاد کی آیت نمبر 35 کو اپنا وظیفہ بنا لیجئے۔ روزانہ اسے 70 بار پڑھیں، زیادہ پڑھ سکتے ہیں تو اور بھی بہتر ہے، لیکن 70 مرتبہ کم سے کم لازمی پڑھیں، اور انشاءاللہ عز و جل آپ اس کی برکت اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الصاد کی یہ آیت 70 مرتبہ پڑھنی ہے۔ قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ آپ قرآن مجید سے دیکھ کر بھی یہ پڑھ سکتے ہیں۔ سورۃ الصاد کی آیت نمبر 35 ہے، جس کا ترجمہ ہے، کہا اے میرے رب مجھے معاف کر اور مجھے ایسی حکومت عنایت فرما کہ کسی کو میرے بعد شایع نہ ہو، بے شک تو بہت بڑا عنایت کرنے والا ہے۔ 70 مرتبہ یہ آیت پڑھنے کے بعد آپ نے 33 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور آخر میں آپ نے دوبارہ درود پاک پڑھ کر یہ وظیفہ ختم کر لینا ہے۔ ناظرین، اتنی مختصر سی دعا ہے، اسے 70 مرتبہ روزانہ پڑھنے کی عادت بنا لیجئے۔ انشاءاللہ آپ کی کوئی ایسی خواہش نہیں جو اللہ کے فضل و کرم سے پوری نہ ہو سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ شب میں عبادت میں تھا کہ ایک سرکش جن نے بہت کوشش کی کہ مجھے نماز سے بھڑکا دے۔ اللہ کی مہربانی سے میں نے اس پر قابو پا لیا اور پکڑ کر چاہا کہ اسے مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دوں تاکہ تم سب اسے دن میں آ کر دیکھ سکو کہ مجھے سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا یاد آ گئی کہ جس میں انہوں نے خدا سے درخواست کی تھی کہ مجھے ایسی حکومت عطا کر جو مجھ سے پہلے اور بعد کسی کو نہ عطا کی گئی ہو، اور یہ خیال آتے ہی میں نے اسے ملامت کر کے چھوڑ دیا۔ تو ناظرین، آپ بھی اس دعا کو اپنا وظیفہ بنا لیجئے، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا، ہر حاجت اللہ پاک پوری فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ بھی اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کا انتہائی طاقتور صفاتی نام یا رحمانو کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے، کیونکہ جب اللہ رب العزت کو اس طاقتور صفاتی نام سے پکارا جاتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اور پھر اللہ سے جو کچھ مانگا جائے اللہ پاک ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو کمنٹ باکس میں یا رحمانو لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔